ایک تو وہ نوع انسانی ہے جو حضور کے زمانے میں بھی آباد تھی جزیرہ نما عرب کے باہر، وہاں تک تو حضور کا بھی پیغام پہنچا ہی نہیں۔ چند بادشاہوں کو صرف دعوتی خطوط مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دعوت کا حق ادا کر دیا گیا۔ آپ نے مکے میں 13 برس تک دعوت دی، کجا یہ کہ صرف کسریٰ کے نام ایک خط چلا گیا یا قیصر کے نام ایک خط چلا گیا تو وہاں کے عوام الناس جو ہے ان تک تو ابلاغ نہیں ہوا ہے، ان تک اتمام حجت نہیں ہوا ہے۔ تو اگرچہ جو جزیرہ نما عرب میں یہودی اور عیسائی آباد تھے ان پر اتمام حجت ہو گیا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ حضور ان میں سے نہیں تھے، ایک قومی مغایرت کا پردہ ضرور حائل تھا کہ ایک نسلی مغایرت ہے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، لہذا اس کا بھی الاؤنس دیا گیا ہے اور ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے جن پر گویا کہ اتمام حجت نہیں ہوا۔ تو حضور کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی کہ جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھے یا باہر آباد تھے وہ اسی کیٹیگری میں شامل کر دیے گئے جس میں باقی پوری نوع انسانی۔ اور وہ کیٹیگری یہ ہے، اب ان دو کیٹیگریز کا فرق یہ ہوگا کہ جو پہلی کیٹیگری تھی یعنی قریش اور ان کے تابع لوگ، بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، وہ تو یا ایمان لائیں اور یا قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کا ہی الٹیمیٹم ہے کہ جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات کے اندر دے دیا گیا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو مسلمانوں اور مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ البتہ باقیوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان سے جنگ جاری رکھو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہے جزیہ دینے کو قبول کر لیں، یعنی اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیں، لا آف دی لینڈ کی حیثیت سے، پبلک لا کی حیثیت سے اسلامی شریعت کو تسلیم کریں، خود یہودی رہے، عیسائی رہے، مجوسی رہے، ہندو رہے، پارسی رہے، کچھ بھی رہے، لیکن انہیں جزیہ دینا ہوگا اور انہیں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا، اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کرنی ہوگی، مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو مسلمان ہونا جو ہے ان کے لیے لازم نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات واضح نہ رہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جنگ جاری رکھوں حتیٰ یشہدوا اللہ، یہ دوسرے لوگ نہیں، پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ قریش، بنی اسماعیل اور ان کے تابع لوگوں کے بارے میں حضور کو حکم تھا، جیسے کہ میں آیت سنا چکا ہوں آپ کو، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ گویا کہ اس کے تابع ہو جائے گا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ لوگ یہ 3 تقاضے پورے کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی، اپنے خونوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی، یعنی وہ لیگلی مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے، اب ان کا قتل بھی جائز نہیں ہے، ان کا مال جو ہے وہ بھی کوئی مال غنیمت کے طور پر جو ہے اس کو قبضے میں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اب وہ لیگل مسلم ہو گئے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو 5 شرائط ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اس میں تو کلمہ شہادت کے ساتھ 4 چیزیں اور شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن یہ جو کم سے کم ہے کہ جس سے کسی قوم کے خلاف اگر کوئی جنگی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی تھی وہ بند ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 شرطیں پوری ہو جائیں۔ اب اس میں گویا کہ ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ 3 درجے ہمارے سامنے آئے ہیں اسلام کے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں جبکہ ایک مسلمان اور ایک کافر، 2 اشخاص کا باہم مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت تو اگر وہ صرف کلمہ شہادت ادا کر دے گا تو مسلمان مان لیا جائے گا۔ اب نماز کا بھی وقت نہیں ہے، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا مرحلہ بھی نہیں ہے، وہ تو اس وقت انسٹنٹینیس فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس کو مسلمان مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ اس سے ہم یہ بھی ڈرائیو کریں گے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے، وہ اگر صرف کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا،
یہ جو کلمہ شہادت ہے گویا کہ ڈھال کے مانند ہے کہ اب اس کے خلاف ہر اقدام کو وہ روک دے گی، اگر کچھ اور معلوم نہ ہو اور وہ کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اسے مسلمان مانا جائے گا لا محالہ۔ حالت جنگ میں اگر کوئی شخص مغلوب ہو گیا ہے اس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا لا محالہ۔ البتہ اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہو رہا ہے، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے وہ اقدام ہے، وہ اس قبیلے کا جو ہے معاملہ جب تک کہ وہ کم سے کم 3 باتوں کا عہد نہ کرے، کلمہ شہادت بھی ادا کرے اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا دینے کا عہد نہ کرے، اس وقت تک وہ قتال جاری رہے گا۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر عام طور پر اسلامی معاشرے میں جو 5 چیزیں قرار دی جائیں گی شعائر کہ یہ واقعتاً یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ ہے، قانوناً یہ مسلمان معاشرہ ہے، تو وہاں 5 چیزیں ہوں گی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ 3 مرحلے ہو گئے مختلف، اور اس حدیث کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر بنی اسماعیل امیین عرب، بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین کا معاملہ ہے۔ خود حضور کے زمانے بھی نہ یہود کے بارے میں یہ معاملہ تھا، نہ نصارہ کے بارے میں یہ معاملہ تھا، اور پھر حضور کے بعد سے لے کے آج تک یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا، کسی بھی شخص کے سامنے یہ الٹیمیٹم نہیں آئے گا کہ یا تو ایمان لاؤ یا تمہاری گردن اڑائی جاتی ہے، بلکہ اس کے سامنے 2 آپشنز ہوں گے۔ یہی تمام افواج جو ہے خلافت راشدہ میں جب باہر نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ہر بستی اور ہر شہر اور ہر ملک کے لوگوں کے سامنے یہ 3 آپشنز پیش کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، تم ہمارے ساتھی ہو جاؤ گے، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہاری تمام جان، مال، عزت، آبرو ہر شے محفوظ رہے گی۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں، تم نئے مسلمان ہو، نو مسلم ہو تو تمہارا رتبہ کم ہے، نہیں، آج ہی اسلام لے آؤ and you are just equal to us۔ یہ اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تابع ہو جاؤ، اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کرو، البتہ تم یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، پارسی جو چاہو رہو، تمہیں ذاتی طور پر انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے کے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن ذمہ کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں رہو گے، جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، اور جزیہ بھی کوئی گالی نہیں ہے، ٹیکس ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہری ہے کسی ملک کے اندر، اسے جو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ اس کی جان اور مال، عزت، آبرو کی پروٹیکشن جو دی جا رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل تو ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ اسے ایکسچینج میں دینا چاہیے۔ تو یہ بدل جزا سے ہی جزیہ بنا ہے، یہ گویا کہ ان کی حفاظت کا بدل ہے، ان کی جو ذمہ داری لیتی ہے اسلامی ریاست، اس کا مبادلہ اس شکل میں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے، وہ ٹیکس دے اور اسلام کی بالادستی قبول کرے، تو یہ کہ ان کو ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی جو وہ رہنا چاہے رہنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں الحمدللہ بہت عام کی ہے، حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز وذل ذلیل، لیکن اس گھر یا خیمے میں اسلام کا داخل ہونا، کلمہ اسلام کا داخلہ 2 طریقوں سے ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ ذلیل کے لفظ کا لفظی ترجمہ جو ہے کمزور ہے، کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ اما یعزهم اللہ تعالی، یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا، فیجعلونہم من اہلہا، انہیں اسلام کے اندر ہی داخل کر دے گا، یعنی ان کو توفیق دے دے گا